آئیے ذرا حقیقت اور تاریخ کی طرف چلتے ہیں۔ ایران کا شکست خوردہ گورنر ہرمزان جب پاب جولاں حضرت عمر کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس وقت ان دونوں میں ایک مکالمہ ہوا، اسے ذرا سامنے لائیے۔ حضرت عمر نے اس سے کہا کہ ہرمزان، یہ کیا بات ہے کہ اس سے پہلے عربوں نے جب بھی تم لوگوں کے سامنے آنے کی جرت کی تم نے انہیں نہایت آسانی سے پسپا کر دیا، ان کی عورتیں اور بچے اٹھا کے لے جاتے، لیکن اب حالت یہ ہے کہ وہی عرب تمہاری پوری کی پوری مملکت کو فتح کر چکے ہیں اور تم ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ تم بنفس نفیس پاب جولاں میرے سامنے ہو اور تمہارا شہنشاہ اپنی جان بچانے کے چکر میں مارا مارا پھر رہا ہے۔ ہرمزان نے جواب میں کہا کہ بات بالکل واضح ہے عمر، اس سے پہلے جب جنگ ہوتی تھی تو ایک طرف ایرانی اور دوسری طرف عرب ہوتے تھے، ایرانیوں کے لیے تنہا عربوں کو شکست دینا کچھ بھی مشکل نہ تھا، لیکن اب جو جنگ ہوتی ہے تو اس میں ایک طرف تنہا ایرانی ہوتے ہیں، دوسری طرف عرب، اور ان کے ساتھ ان کا خدا ہوتا ہے۔ ہمارے لیے ان دونوں قوتوں کا مقابلہ کرنا ممکن ہی نہیں، اس لیے ہم شکست کھا جاتے ہیں۔ مسلمانوں، کیسی عمیق حقیقت تھی جسے آنکھیں رکھنے والا دین دشمن ہرمزان دو لفظوں میں بیان کر گیا، اور حق تو یہ ہے کہ ان لوگوں کی دیداوری کی داد دینی پڑتی ہے جن کی نگاہیں اسلام کی اس منفرد اور بسیط حقیقت تک ایسے صاف اور شفاف انداز سے پہنچ گئی، اور اس طرح انہوں نے جماعت مومنین کی بے پناہ قوت کا راز پا لیا۔ ارے ہرمزان نے جو کچھ کہا وہ قرآن کریم کی ان آیات کی ترجمانی ہی تو ہے جن میں کہا گیا ہے ان اللہ مع المومنین، خدا مومنین کے ساتھ ہے، وما کان حقا علینا نصر المومنین، مومنین کی مدد کرنا ہم پر واجب ہے۔ مسلمانوں، ہرمزانی اس حقیقت کو پا گئے تھے کہ جب تک خدا مومنین کے ساتھ ہے ہم یا دنیا کی کوئی طاقت ان پر غالب نہیں آ سکتی، لہذا ان سے اپنی شکستوں کے انتقام کے لیے ضروری ہے کہ ان سے ان کا خدا چھڑا دیا جائے، اور اس کے بعد ہماری ساری اسلامی تاریخ اس اجمال کی تفصیل تو ہے کہ ہم سے ہمارا خدا کس طرح چھڑا لیا گیا۔ چوتھی صدی ہجری کے آغاز تک تقریباً 19 مراکز وجود میں آ چکے تھے جن کے پیدا کرنے والے امام ملوکیت کے جائز و نجائز تقاضے پورے کرنے، اپنے چوغے اور جبے بحال رکھنے اور مسلم رایا کو خوف زدہ رکھنے کے لیے اپنی موج مستی میں خلاف قرآن مگر روایت اور حدیث کا سہارا لے کر اسلامی قوانین تیار کرتے۔ ان میں سے 4 فقہ قوانین اسلام، حنفی، شافی، مالکی، حنبلی، اب بھی باقی ہیں۔ چاروں فقہیں اپنے اپنے اماموں سے منسوب ہیں۔ ان چاروں اماموں میں دینی اور دنیاوی مسائل میں زمین آسمان جتنا فرق ہے۔ ان چاروں حضرات کی فقہیں کسی ایک معاملہ میں نہیں بلکہ سینکڑوں معاملات میں ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہیں۔ چاروں امام مگر اپنی اپنی بات کو حدیثیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر صحیح ثابت کرتے ہیں، جبکہ اسلام میں فقہ اور فقیہہ نہیں، اجتہاد فرض ہے، اور صرف ایک اجتہاد ہی تفرقہ، نفرت، اختلاف اور فرقہ بندی کی راہیں بند کرتا ہے۔ مسلمانوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت معاذ رضی اللہ کو یمن کا حاکم بنا کر بھیجا تو اللہ کے رسول نے فرمایا، اے معاذ، تم ریاست کے فیصلے کس طرح کرو گے؟ حضرت معاذ نے جواب دیا، سب سے پہلے میں قرآن سے رہنمائی حاصل کروں گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، اگر قرآن سے وہ بات نہ ملے اور قرآن خاموش ہو تو حضرت معاذ نے کہا کہ پھر میں آپ کی مصدقہ سنت اور حدیث سے رہنمائی حاصل کروں گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، اگر سنت اور حدیث بھی خاموش ہو اور تمہیں اس میں سے کچھ نہ ملے تو کیا کرو گے؟ حضرت معاذ نے جواب دیا، میں صاحب الرائے سے مشاورت کروں گا اور پھر فیصلہ کروں گا۔ تو اس پر اللہ سبحانہ کے رسول خوش ہوئے اور اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ تیرا حامی و ناصر ہو۔ دعا کے ساتھ انہیں سفر کی اجازت دی۔ واضح رہے کہ اس وقت تک کوئی مروجہ فقہ رائج نہیں تھی۔ آپ نے غور فرمایا کہ فیصلہ کرنے کے لیے دین میں کیا سنہری اصول واضح کیا گیا ہے کہ پہلے قرآن کتاب، پھر سنت و حدیث،
پھر اجتہاد. آج بھی اگر اس سنہری نبوی اصول پر عمل کیا جائے اور تمام فقہ کالعدم قرار دے دی جائیں تو امت کے سارے اختلافات ختم ہو جائیں، فرقہ بندیاں بند ہو جائیں، مسلمان متحد اور طاقتور بن جائیں. مگر ایسا کیوں کریں؟ مسلمانوں، یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کا عہد بے شک اسلام کا سنہری اور مثالی دور تھا، کیونکہ یہ حضرات نہ صرف حاکم تھے بلکہ وقت کے جید عالم بھی تھے. لیکن بعد کے زمانہ میں جب خلافت ملوکیت میں تبدیل ہوئی تو خلیفہ کا عالم ہونا ضروری نہ رہا، اور نہ خلفائے بنو امیہ اور خلفائے بنو عباسیہ نے عہد نبوت میں تربیت حاصل کی تھی. چنانچہ نئے نئے مسائل کے حل کے لیے امت کو علماء سے رجوع کرنا پڑا. یہ دور فقیہہ کا دور قرار دیا جا سکتا ہے. اس میں مختلف فقہی مسالک کی ترقی اور تدوین ہوئی. بعد ازاں اسلام تاریخ اسلام میں یہ ملوکیتی فقہی دور بھی ختم ہو گیا اور امت مسلمہ میں فکری جمود طاری ہوا، تو امت مسلمہ میں بزرگ پرستی کا رجحان پیدا ہوا، جس سے بے شمار قباحتیں پیدا ہوئیں. اسلامی نظام کے قیام کے لیے لازم ہے کہ جب قرآن اور سنت واضح رہنمائی نہ کرتے ہوں، وہاں مسائل کے حل کے لیے باہمی مشاورت اجتہاد کیا جائے. اور یہ بات بھی درست ہے کہ آج کے اسلامی معاشرہ میں ایسے افراد ناپید ہیں جو اس معیار پر پورا اتریں جو اتحاد کے لیے ضروری ہے، جو اجتہاد کے لیے ضروری ہے. تو اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ اجتہاد کے دروازے مستقل ہی بند رکھے جائیں. ایسے حالات میں امت مسلمہ کی بہتری کے لیے لازم ہے کہ موجودہ دستیاب وسائل کو بروئے کار لایا جائے اور اجتہاد کا دروازہ کھولا جائے، تاکہ تقلید کی قباحتوں اور خود ساختہ مسائل کی الجھنوں سے نجات حاصل ہو جائے. اب یہ بھی واضح رہے کہ فقہی مسائل کی پیروی نہ تو فرض ہے، نہ ہی کسی فقیہ نے کبھی اس کا مطالبہ کیا ہے، نہ ہی اسلام میں ایسا مطالبہ کرنے کی گنجائش ہے، کیونکہ اسلام میں اجتہاد کی گنجائش ہر وقت موجود ہے. اب خلفائے راشدین کے دور میں متعدد نئے مسائل پیدا ہوئے. ان کا حل کہاں سے آیا؟ اجتہاد کے ذریعے ان کا حل تلاش کیا گیا. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنے انتخاب کے بعد خلیفۃ الرسول کا لقب اختیار کیا. اسلام میں یہ پہلا اجتہاد تھا. حضرت عمر کے زمانہ میں بیت المال کا قیام، تنخواہ دار فوج کا تقرر، عدالتی نظام کا قیام، نماز تراویح کا قیام، یہ سب اجتہادی فیصلے تھے جن میں تقلید کو اختیار نہیں کیا گیا. خلفائے راشدین نے قرآن اور سنت کے علاوہ کسی تیسرے ذریعہ کی کسی فقہ کو اتھارٹی نہیں دی، بلکہ اپنے وقت کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے نئے پیش آمد مسائل کے حل کے لیے زندہ انسانوں کے ذریعے زندہ انسانوں کے مسائل کے حل کی راہیں تلاش کی. یہی ان کا اجتہاد تھا، یہی ہمارا اجتہاد ہونا چاہیے. اب کیا یہ حقیقت نہیں کہ حضرت علی کے دور تک امت میں کوئی تفرقہ نہ تھا؟ سب سے پہلے مسلمانوں میں حضرت علی کے دور میں اجمی مذہبی پیشہ وروں کی مہربانیوں سے دو گروہ، اہل سنت اور اہل تشیع کے ناموں سے نمودار ہوئے. پھر اس کے بعد اماموں، محدثوں، فقیہوں کی نوازش سے امت فرقوں میں بٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہوئے. سورہ الشورى آیت 216 اللہ سبحانہ نے رسول اللہ کو فرمایا کہ اگر یہ لوگ تمہاری نافرمانی کریں تو ان سے کہہ دو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اس سے میں بری الزماں ہوں. پھر فرمایا اے رسول یہی میرا راستہ ہے، لہذا تم اسی راستہ پر چلو اور راستوں پر نہ چلو. یہ ہدایت ہے جو تمہیں تمہارے رب نے کی ہے، شاید کہ تم کجروی سے بچو. یہ اللہ کے رسول کو حکم ہے اور ہمیں بھی یہی حکم ہے. ایک موقع پر رسول اللہ نے فرمایا میں نے تمہیں ہر وہ کام بتا دیا ہے جو جنت کو قریب لانے اور جہنم کو دور لے جانے کا ذریعہ بن سکتا ہے. فرمایا میرے بعد تم سے جو زندہ رہے گا اسے اختلافات کا سامنا ہوگا، بس ایسی صورت میں تم میری سنت
اور میرے خلفائے راشدین کے طریقہ کو مضبوطی سے تھامے رکھنا، نئے نئے امور سے اجتناب کرنا، کیونکہ ہر نیا کام بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ اور مسلمانوں، یہ حقیقت ہے کہ انسان کو زندگی میں بے شمار معاملات پیش آتے ہیں، اور ان معاملات میں انسانوں کے اختلافات کا ہونا ایک لازمی امر ہے، اور اس امر کی نشاندہی قرآن نے بھی سورہ یونس آیت 19 میں کی ہے۔ اور ابتدا میں تم انسانوں کا ایک ہی گروہ تھا، الگ الگ گروہوں میں بٹے ہوئے نہ تھے، پھر ایسا ہوا کہ وہ ایک دوسرے سے مختلف ہو گئے، اور اگر تمہارے پروردگار نے پہلے سے ایک فیصلہ نہ کر دیا ہوتا، یہ کہ انسانوں میں اختلاف ہوگا اور وہ مختلف راہیں اختیار کریں گے، تو جن باتوں میں لوگ اختلاف کرتے ہیں ان کا یہیں دنیا میں فیصلہ کر دیا جاتا۔ پھر سورہ البقرہ آیت 213 میں یوں فرمایا کہ ابتدا میں انسان ایک ہی گروہ تھے، پھر ان میں اختلاف پیدا ہوئے، پھر اللہ نے یکے بعد دیگرے نبیوں کو مبعوث کیا، وہ نیک عملی کے نتائج کی بشارت دیتے رہتے اور بد عملی کے نتائج سے لوگوں کو متنبع کرتے۔ ان کے ساتھ الکتاب وحی الہی سے لکھی جانے والی تعلیم نازل کی جاتی، جن باتوں میں لوگ اختلاف کرنے لگے تھے ان میں وہ فیصلہ کر دینے والی ہو۔ اب ان آیات سے تو مسلمانوں دو باتیں واضح ہوتی ہیں کہ اختلاف دور کرنے کے لیے سب سے پہلی اہمیت کتاب کو ہے، اور اگر کوئی چیز کتاب سے نہ ملے تو اللہ کے رسول کی سنت سے ڈھونڈو۔ کاش امام محدث فقیہ اور دوسرے مذہبی ڈیرے دار دنیاوی جاہ و جلال کی بجائے قرآن پر گہری نظر رکھتے تو کبھی بھی اس قدر اختلافات نہ ہوتے جس قدر آج مسلمانوں کو درپیش ہے۔ کاش وہ لوگ اپنی دنیاوی عزت اور وقار کی خاطر نواسہ رسول کی جان اور اس کے خانوادہ کی شان سے نہ کھیلتے، اور امت محمدیہ کو تفرقہ جیسے ناقابل معافی گناہ میں بھی نہ مبتلا کرتے۔ اس وقت دین اسلام جو کہ اب دین نہیں رہا بلکہ مذہب کی صورت اختیار کر چکا ہے، اس کے اندر صرف سنیوں کے ہاں احادیث کی 6 کتابیں ہیں جن کی کئی جلدیں ہیں، اور فقہ کی 4 کتابیں ہیں، ان کی بھی کئی جلدیں ہیں، اور مختلف حواشی اور تفسیر کے ساتھ مسلم ممالک میں رائج ہیں جن کا آپس میں کئی طرح سے اختلاف ہے۔ اور یہ بھی حقیقت صادقہ ہے کہ 4 صدی ہجری میں پہلی دفعہ اہل سنت 4 فرقوں میں تقسیم ہوئے۔ شاہ ولی اللہ اپنی مستند کتاب حجۃ البالغہ کے صفحہ 22 پر لکھتے ہیں کہ جب 400 سال گزر گئے تو خاندان چراکسا کے ایک بادشاہ سلطان ناصر فرع ابن برقوق نے مکہ شریف میں 4 اماموں کے نام پر 4 مسلح قائم کر دیے جو انہوں نے قبول کر لیے، اور اس طرح بزرگ پرستی 4 حصوں میں تقسیم ہوئی اور یوں اپنے دین کے ٹکڑے کر لیے۔ جزاک اللہ۔ یہ ایک تاریخی شہادت ہے جس کا انکار کرنے کی گنجائش نہیں۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ چاروں مذاہب حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی 400 برس کے بعد مسلمانوں میں پھیلے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 400 برس تک کے مسلمان ان سے بہت دور تھے، ان کی تمام توجہ قرآن اور سنت پر تھی۔ وہ لوگ حنفیت اور شافعیت کے جھگڑوں اور جمیلوں سے دور تھے، لیکن یوں ہی یہ ائمہ صاحبان میدان عمل میں آئے، دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔